گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله واستقم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. چونکہ انسان پانی سے بنا ہے اور پانی کی کوئی شکل نہیں ہے. پانی جس چیز میں ڈالیں گے وہی شکل اختیار کر لے گا. گلاس میں ڈالیں تو اس کی شکل گلاس کی سی ہے، جگ میں ڈالیں تو وہ جگ بن جائے گا، مٹکے میں ڈالیں تو مٹکا بن جائے گا، اور بڑی چیز میں ڈالیں تو بڑی شکل، چھوٹی چیز میں ڈالیں تو چھوٹی شکل. یعنی پانی کی کوئی شکل نہیں ہے، بس جو اس کو ماحول مل جائے وہی اس کی شکل ہے. انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے. انسان کسی ایک شکل پر برقرار نہیں رہتا. اردو زبان کی کہاوت ہے کہ گھڑی میں بھوت اور گھڑی میں ولی. تو یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایک حالت پہ برقرار نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان دین پر رہے اور ہمیشہ رہے، تقوی پر رہے اور ہمیشہ رہے، اللہ سے تعلق میں رہے اور ہمیشہ رہے. نمازیں پڑھے تو یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ لی دوسرے دن نہیں پڑھی، ہمیشہ پڑھے. ذکر کرے ہمیشہ کرے. اللہ کے راستے میں تبلیغ میں جائے تو ہمیشہ جائے. تہجد پڑھے تو ہمیشہ پڑھے. یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، جو سب سے زیادہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، وہ نہیں ہے جو بہت ہو. نہیں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ اچھا وہ عمل لگتا ہے جو ہمیشہ ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. پابندی، استقامت اور ثابت قدمی، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر چند جگہوں پر اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس سے متعلق مضامین کو بھی بیان کیا ہے. حضرت طالوت کا مقابلہ ہوا جالوت کے ساتھ. جالوت ایک کافر تھا تو اس سے مقابلہ ہوا. مسلمان پہلے تو بہت سارے تھے، لیکن پھر اپنے امیر کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ حالات ایسے بن گئے کہ وہ پیچھے رہ گئے. جب یہ جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے طالوت کے ساتھ تو راستے میں ان کو پیاس لگی اور بہت پیاس لگی.
تو راستے میں پانی آتا تھا. جب پانی آیا تو حضرت طالوت نے اعلان کیا بھائی پانی نہ پینا ورنہ کام کے نہیں رہوں گے. ہاں بہت زیادہ تکلیف ہے تو ایک چلو پی لو، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ایک چلو، پورا دونوں ہاتھ سے بھی نہیں، ایک چلو پی لو. اب ایک چلو سے کی پیاس بجھتی ہے؟ آزمائش تھی. چنانچہ جنہوں نے نہیں پیا ان کی پیاس بن پیے بجھ گئی، بن پیے بجھ گئی، اور جنہوں نے ایک چلو پیا ان کی ایک چلو سے بجھ گئی. اور جنہوں نے ٹکا کے پیا، عجیب آدمی ہے، جا رہے دشمن سے لڑنے کے لیے پانی بھی نہیں پینے دے رہے، انہوں نے غٹ غٹ اتنا پیا کہ چند قدم چل کے کہنے لگے ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیں، ہمارے بس کی بات نہیں، پیچھے رہ گئے، محروم ہو گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے ساتھیوں کو استقامت دی. جب جالوت کا سامنا ہوا تو وہ تو بہت بڑا لشکر تھا، یہ تھے صرف 313. یہ 313 کی تعداد میں کوئی خصوصیت ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کیا خصوصیت ہے، لیکن اس میں کوئی خصوصیت ہے کہ جب ہمارے نبی بدر کے لیے چلے تو بدر میں ہمارے نبی نے نکلتے نکلتے اعلان کیا بھائی جو ساتھ چلنا چاہے آ جائے، ہم جا رہے ہیں. تو ایک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، ساتھ ساتھ ملتے گئے، جتنے ملے وہ 313 بن گئے. حالانکہ 314 بھی آ سکتے تھے اور 300 بھی آ سکتے تھے، 305 بھی آ سکتے تھے، 313 ہی آئے. اور یہ 313 لشکر جرار کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو فتح عطا فرمائی. ادھر جالوت کے ساتھ جب حضرت طالوت کا مقابلہ ہوا تو وہ بھی 313 رہ گئے، اور 313 کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ غلبہ دیا. لیکن ان 313 نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. کیا دعا کی؟ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے رب کریم آج ہمیں تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے، آج ہمیں بہت صبر چاہیے. تھوڑے صبر سے آج ہم یہاں نہیں جم پائیں گے. آج افرغ علینا صبرا، آج اپنے صبر کے خزانے کو ہم پہ انڈیل دے، اپنے صبر کے سارے خزانے کو ہم پہ انڈیل دے. یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت کمزور تھے اور سامنے والے کوئی بہت زیادہ طاقتور تھے. ابھی تو یہ دعا مانگی، ورنہ کہتے ربنا صبرنا، اے اللہ ہمیں صبر دے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ آج اپنے صبر کے خزانے کو ہم پہ انڈیل دے. اور کیا کر، وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدم آج جما دے، ہم ڈگمگانا نہیں چاہتے، آج تو ہمیں جما دے، ہم بھاگ نہ جائیں، ہم چھوڑ نہ جائیں، ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اس کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے ساتھیوں کے اس لفظ کو کوٹ کیا، محفوظ کیا اور امت محمدیہ تک پہنچایا، اور اس کی اہمیت کو سمجھایا کہ ثابت قدم رہنا بڑی نعمت ہے. اور ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی کافر لشکر سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، جم جانا، ڈگمگانا نہیں، چھوڑ کے نہ جانا، بھاگ نہ جانا، بیچ میں نہ چھوڑ دینا، جمے رہنا. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ تم کامیاب ہو. تو استقامت، ثابت قدمی اور پابندی کے ساتھ اپنی زندگی اللہ پاک کی اطاعت میں، اللہ پاک کے نبی کی اطاعت میں گزار دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہیں، ان دعاؤں میں ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے استقامت کو بھی مانگا ہے۔ ہمارے نبی کا اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرنا، آپ اس میں تھوڑا غور کیجئے، یہ کتنا اہم ہے۔ ہمارے نبی اللہ سے استقامت مانگ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے ڈگمگانا تھا، ہمارے نبی نے معاذ اللہ اپنے راستے سے ہٹ جانا تھا، یا ہمارے نبی نے معاذ اللہ پاک کی اطاعت کو چھوڑ دینا تھا۔ ہمارے نبی اللہ سے استقامت مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ مجھے دین پر استقامت دے، مجھے دین پر جمائے رکھ، مجھے دین سے ہٹنے نہ دینا، جمائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے میرے نبی اگر میں نے آپ کو جمع نہ دیا ہوتا تو شاید آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ استقامت اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز پڑھتے رہنا کمال ہے۔ صدقہ خیرات کرنا کمال نہیں، اچھی بات ہے، لیکن کرتے رہنا یہ کمال ہے۔ نیکی کا کام کرنا کمال تھوڑا ہے، نیکی کا کام کرتے رہنا یہ بڑا کمال ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ پاک سے ڈرتے رہتے تھے۔ ہمارے نبی کی ایک عجیب دعا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا روزانہ سونے سے پہلے پڑھے گا، جس وقت چاہے گا اللہ اس وقت اس کو اٹھا دیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی، آنکھیں نہیں کھلتی۔ لو بھئی یہ دعا پڑھ لو، آپ پہلے پوری دعا سن لیجئے، پھر اس میں ہمارے نبی نے جو مانگا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے جس وقت اٹھنے کی نیت کر کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اٹھا دیں گے۔ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین اللہم بعثنا فی احب الاوقات الیک حتی نذکرک فتذکرنا ونسألک فتعطینا وندعوک فتستجیب لنا ونستغفرک فتغفر لنا۔ جس وقت اٹھنے کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس وقت اٹھا دیں گے۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے یہ ہمارے نبی کا ہے، اور اس کے بعد والا اللہم بعثنا جو حصہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اس میں ملایا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم لا تؤمنا مکرک، اے اللہ مجھے اپنی تدبیر سے بے فکر نہ کرنا، یا اللہ مجھے اپنی تدبیر سے بے فکر نہ کرنا، میں مطمئن ہو جاؤں کہ بس اب میں جیسے ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ نہیں، آپ کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں، کسی وقت بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن بھی ساتھ تھے۔ جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رو رہے تھے، تو حضرت علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ عمر جیسا آدمی رو رہے ہیں، گھبرا گئے ہیں، موت سے شاید گھبرا گئے ہیں۔ تو کہنے لگے امیر المومنین آپ موت سے گھبرا گئے کیا؟ تو فرمانے لگے موت سے نہیں گھبرایا، موت کے بعد آنے والے مراحل سے گھبرا رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ آج کی شام شاید میں چلا جاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا یا جنت کی طرف لے جائے گا۔ انسان بہت کمزور ہے، اس کے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، اس کے راستے سے ہٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت تھا، تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھیں،
تو فرمانے لگے یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا مجھے انہی میں کفن دینا۔ پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کہا جی پیر۔ کہا اللہ کے نبی کا انتقال کب ہوا تھا؟ کہا پیر۔ کہا امید ہے کہ ہم بھی آج ہی چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کہا اتنی۔ کہا اچھا ہماری بھی تو اتنی عمر ہے۔ پھر فرمانے لگے پھر فرمایا اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا جی 3 میں۔ فرمایا 2 تو یہ ہو گئے، ایک اوپر ایک نیچے، ایک اور اس کے ساتھ جوڑ دینا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ابو آپ کے لیے تو ہم نیا کفن منگوائیں گے، کفن تو نیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے بیٹی نئے کپڑے کی زندہ کو زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے نئے کپڑے کیا کریں گے، یہ کوئی کپڑے ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، جب تم مجھے دفن کر کے چلے جاؤ گے تو یا تو مجھے جنت کا کفن پہنایا جائے گا ورنہ اس کو بھی گھسیٹ کر برے طریقے سے اتار دیا جائے گا۔ ورنہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اللہ کے نبی نے انہی سے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے، سب سے پہلے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ جائے۔ سب سے نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی، پھر باقی انبیاء، امتوں میں سب سے پہلے یہ امت، اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق۔ لیکن نبی نے فرما دیا، لیکن فرما رہے ہیں اگر میرے لیے اللہ کے ہاں خیر ہوئی، ان کان لی عند اللہ خیر، اگر اللہ کے ہاں میرے لیے خیر ہوئی تو پھر مجھے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور وَإِن كَانَ لِي عِندَ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوا تو پھر میرے ان کپڑوں کو بھی بہت برے طریقے سے گھسیٹ کر کھینچ کر اتار دیا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنی کسی حالت پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو مطمئن نہ ہو، یہ کسی وقت بھی زیرو ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو صحت دی ہے، مطمئن نہ ہو، کبھی بھی اللہ اس سے صحت کو سلب کر سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، مطمئن نہ ہو، یہ کبھی بھی اللہ عزت کو ذلت سے تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت کو ذلت سے بدلنا، امیری کو غریبی سے بدلنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، منٹوں کے کام ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باوجود اس کے کہ آپ کی زبان اقدس سے خود یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پاک کے ہاں سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا، اور میں جس کے لیے سفارش کروں گا اللہ میری سفارش کو اس کے بارے میں رد نہیں کریں گے۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی سفارش اللہ پاک کے ہاں رد نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن، اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے۔ چونکہ وہ مشرک بن کے مرا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ مشرک بن کے مرا، والد تھا یا چچا تھا، آزر بعض کہتے ہیں آپ کا والد تھا، بعض کہتے ہیں آپ کا چچا تھا۔ اذ قال لأبیہ، اب عربی میں باپ کو بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی چچا کو بھی کہتے ہیں۔ لفظ اب عربی میں اصل میں تو والد کو کہتے ہیں، کبھی کبھی چچا کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو بھی والد ہوئے یا چچا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ان کے لیے جب اللہ پاک سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کے والد کو تبدیل کر دیں گے۔ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب حضرت ابراہیم سفارش کریں گے تو اسی وقت ان کا والد بچھو کی شکل میں
بچھو بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے قدموں میں دیکھو۔ جب حضرت ابراہیم اپنے والد کو قدموں میں جب دیکھیں گے کہ ان کے قدموں میں بچھو ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا دل کچھ مطمئن ہو جائے گا اور اس بچھو کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ ضمانت نہیں دی کہ تمہاری ہر بات پوری کی جائے گی، کسی نبی کو یہ ضمانت نہیں دی۔ لیکن ہمارے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، اتنی بڑی ضمانت ہے یہ۔ اور آپ فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم ومن سواہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے تمام انسان اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ عرب کے ہاں دستور ہے کہ امیر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، امیر کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ امیر اگر گھر میں ہے تو اس کے گھر کے دروازے پہ جھنڈا رہے گا، یہ علامت ہے کہ یہ امیر کا گھر ہے۔ امیر نکلے گا میدان جہاد میں تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیر ہے۔ اس لیے عرب کے ہاں جب جنگیں ہوتی تھیں تو ہر سپاہی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے مقابل لشکر کا جو جھنڈا ہے اس کو گرا دے، کیونکہ جب جھنڈا گرے گا تو لشکر والے سمجھیں گے امیر قتل ہو گیا، لہذا جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے، ہمت جواب دے جائے گی اور قدم اکھڑ جائیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بنو آدم کا سردار اللہ مجھے بنائے گا، میں سارے محشر والوں کا امیر ہوں گا، سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے سارے انسان۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضمانتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ پہ ایسا خوف طاری رہتا تھا، ایسا خوف طاری ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے آپ اتنا ڈرتے تھے کہ جہنم کی بات سنتے آپ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے نبی کے ایک صحابی قرآن پاک کی سورت پڑھ رہے تھے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی نے جب اپنے صحابی کی زبان سے جہنم سے متعلق اس آیت کو سنا آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے نبی اس آیت کو سن کے بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ایک دعا ہمارے نبی بہت مانگتے تھے، ایک دعا ہمارے نبی بہت مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ جمائے رکھنا۔ اتنی کثرت سے دعا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اماں عائشہ نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ آپ اتنی دعا مانگتے ہیں اپنے دل کے حق پر جمے رہنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے پلٹ۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور دعا ہمیں استقامت کے لیے سکھائی ہے، قرآن مجید میں ہے وہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پلٹ نہ دے۔ ایک دفعہ آپ ہدایت دے کے پھر مجھے ہدایت سے محروم نہ کر دیں، یہ مہربانی کرنا۔ اور ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ ایک دفعہ مجھے یقین دے کر پھر مجھے شک میں مبتلا نہ کرنا، ایک دفعہ مجھے ایمان دے کر مجھے یقین دے کر مجھے شک میں مبتلا نہ کرنا۔ اس لیے ہمیں اس کا حکم ہے
کہ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں اور کرتے رہیں اور اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے جن لوگوں میں دین کا کام شروع کیا وہ میواتی قوم تھی، میواتی قوم تھی، اور مولانا الیاس صاحب نے ان کو کچھ باتیں سکھائی تھی، جو کہ وہ ان پڑھ تھے، بیان تو کرنا آتا نہیں تھا ان کو، نہ ان کا مطالعہ تھا، نہ ان کے پاس مضامین تھے کہ وہ بیانوں میں بیان کرتے۔ کچھ باتیں مولانا نے ان کو سکھائی ہوئی تھی تو وہ ہر جگہ کہتے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، کرتے رہو ڈرتے رہو، اللہ پاک سے مانگتے رہو، کرتے رہو ڈرتے رہو، اللہ پاک سے مانگتے رہو۔ ہمارے سندھ کے سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کتب کمبب اگیاں تھئی توریں دڑ تکھا، کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو، اس لیے کہ اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑا زبردست ہے۔ انسان چاہے کتنا اللہ کو نیک بن کے دکھا دے، اس نیکی پر باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بزرگ تھا، بہت بڑا بزرگ، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اسم اعظم کہتے ہیں اللہ پاک کا وہ مخصوص نام جس نام کو لے کر جب اللہ پاک کو پکارا جائے اور دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اسم اعظم ان دو آیتوں کے اندر ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ان دو آیتوں میں وہ اسم اعظم ہے، تو اس کو اسم اعظم آتا تھا، اس نام سے جو دعا کرتا قبول، جو کرتا قبول۔ لوگ اتنے معتقد تھے کہ لوگ ان پہ مرتے تھے، مجمع رہتا تھا، اللہ والے تھے، صاحب کرامت تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر تشریف لائے اور احکام کی دعوت دی تو کچھ لوگوں کو جب وہ احکام ہضم نہ ہوئے اور برے لگے تو انہوں نے بلم بن باعور کو بہت بڑا لالچ دیا اور کہا آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، آپ کو تو اسم اعظم آتا ہے، آپ تو بڑے صاحب کرامت بزرگ ہیں، لہٰذا آپ حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا لو، بد دعا کرو تاکہ جان چھوٹے سے۔ چنانچہ وہ اللہ کا نیک بندہ جس کی نیکی پہ لوگ رش کیا کرتے تھے اور جس کے آس پاس مجمع رہا کرتا تھا، جس سے سینکڑوں لوگ دعائیں لیا کرتے تھے، جو بڑے صاحب کرامت تھے، پیسے کے لالچ میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب کیا ولی کیا نبی، نبی کی گرد کو بھی ولی نہیں پہنچ سکتا، اور نبی بھی عام نبی نہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے کلیم اللہ جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ حضرت موسیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کے لیے۔ جو ہی اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک نے اس کے دل میں جو ایمان کی روشنی تھی فوراً سلب کر لی، فوراً ایمان کی روشنی سلب ہو گئی، اور ایسی سلب ہوئی کہ پھر واپس نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں کتے سے تشبیہ دی ہے، کتا لالچی ہوتا ہے نا، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے کانپنا چاہیے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ پاک کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی سب کو ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے بعد والے، یعنی جو مر گئے وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں، جو نہیں آئے
وہ وقت سے پہلے دنیا میں آ جائیں، جو موجود ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، یہ تینوں جماعتیں، جو چلے گئے وہ، جو آئیں گے وہ، جو ہیں وہ، یہ سب کے سب مل کر اگر دنیا کے متقی ترین شخص جیسے بن جائیں، دنیا کے متقی ترین آدمی بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے تقوی سے میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تمہاری بزرگی سے میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ مِمَّا عِندِي شَيْئًا، اگر تم اور جو پہلے چلے گئے وہ اور جو بعد میں آئیں گے وہ، یہ سب کے سب مل کر تم دنیا کے گندے ترین آدمی بن جاؤ، بدکار ترین آدمی بن جاؤ، میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو دیکھا، ہمیشہ اس بات پہ روتے دیکھا کہ ایمان پہ خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ بڑے بڑے اولیاء کو اس پہ، آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنا اللہ نے آپ سے دین کا کام لیا، نہیں، ایمان پہ خاتمہ بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، یہ ایمان موت تک باقی رہے، یہ نمازیں موت تک باقی رہیں، یہ پرہیزگاری موت تک باقی رہے، یہ ذکر اور فکر موت تک باقی رہے، یہ تبلیغ اور تدریس موت تک باقی رہے، یہ نیکی کے کام موت تک باقی رہیں، یہ بڑا مشکل کام، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیو، اللہ پاک سے استقامت کی دعا بہت مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی جب مانگ رہے ہیں، سب سے زیادہ استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک چیز استقامت کی اللہ سے دعائیں کریں، دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں مانگیں۔ عافیت یعنی سلامتی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ جان میں، نہ مال میں، نہ اہل اولاد میں کوئی آزمائش اور کوئی امتحان آئے، کسی میں کوئی امتحان نہ آئے، کسی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کسی میں کوئی آزمائش نہ آئے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ نہ دین میں آزمائش آئے، نہ دنیا میں آئے، نہ بیوی بچوں میں آئے، نہ اپنی جان میں آئے، نہ اپنے مال میں آئے، نہ دنیا میں آئے، نہ آخرت میں آئے، کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی امتحان نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اللہ تعالیٰ آرام سے زندگی گزروا کے جہنم سے بچا کے جنت میں ڈال، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ اس کی اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے۔ یہ مجھے دونوں باتوں کا خیال اس لیے آیا کہ مولانا جمشید صاحب آج مجھے یاد آئے، اور مولانا جمشید صاحب کی یہ بات یاد آئی کہ مولانا جمشید صاحب سے جب کبھی بھی کوئی دعا کی درخواست کرتا تو فرماتے تھے اللہ استقامت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہزاروں دفعہ ان کانوں نے ان سے یہ جملے سنے ہوں گے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دفعہ، اللہ استقامت اور عافیت عطا فرمائے۔ ہاتھ کو یوں کرتے تھے، اللہ استقامت اور عافیت عطا فرمائے۔ دو چیزیں، وہ چار چیزیں فرماتے تھے، چار چیزیں فرماتے تھے ہر ایک کو، اللہ استقامت، عافیت، قبولیت اور ترقی عطا فرمائے۔ قبولیت اور ترقی یہ تو بات کی چیزیں ہیں، پہلے اللہ ہمیں جماعت ہوتے، اس لیے عافیت کی بہت دعائیں مانگیں۔ جتنے لوگ آزمائشوں میں نظر آتے ہیں، کبھی اس کو مسئلہ، کبھی اس کو مسئلہ، کبھی بیوی کو مسئلہ، کبھی بچے کو مسئلہ، کبھی خود کو مسئلہ، کبھی گھر میں مسئلہ، کبھی دکان میں مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، یہ صرف عافیت نہ مانگنے کا نتیجہ ہے۔ آپ علیہ السلام کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو شدید تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اما کان ہؤلاء یسألون اللہ العافیہ، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعائیں نہیں کرتے تھے کہ ان حالات میں آ گئے ہیں؟ یہ عافیت کی دعائیں نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی کے پیارے چچا
حضرت عباس ہمارے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا تو بتائیں جو میں مستقل مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، میرے پیارے چچا اللہ سے عافیت کی دعا کیا کریں۔ حضرت عباس چلے گئے یہ سن کے، اگلے دن پھر آئے، یا رسول اللہ کوئی دعا تو مجھے بتائیں جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کی دعا کیا کریں۔ تیسرے دن پھر تشریف لے آئے، یا رسول اللہ کوئی دعا تو بتائیں جو اللہ سے مانگا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا، اے میرے چچا، اللہ پاک کو سب سے زیادہ جس چیز کو بندے سے مانگنا پسند ہے وہ عافیت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ پاک سے عافیت کو مانگے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ میں کسی چیز کی ہمت نہیں، مجھے مزے سے چلا۔ یہ اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تواضع ہے، اس میں عبدیت کا مظاہرہ ہے، اس میں دلیری کا مظاہرہ نہیں ہے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب کا بیان طے ہوا مستورات میں، اللہ کی شان، اس دن مولانا کو شدید بخار تھا، بخار کی حالت میں بیان طے ہوا تھا، تو سیڑھی سے، جگہ ان کی اوپر تھی، سیڑھی سے اتر کے جا رہے تھے، تو سیڑھی کے ساتھ ہی مینار تھا، تو میں بھی ساتھ تھا، تو سامنے سے حاجی صاحب آ رہے تھے، مسجد سے آ رہے تھے حاجی صاحب، مولانا مینار کے پاس سے گزر کے بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، میں ساتھ تھا۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی بیان کرنے کے لیے۔ اور میں تمہیں بخار نہیں؟ کہے اللہ کے سامنے دلیر نہیں بننا چاہیے، تم جاؤ جا کے آرام کرو، میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا نہ ہو، اللہ پاک سے کہے یا اللہ میں کمزور، مجھ میں نہیں ہے ہمت۔ اسی کو عافیت کہتے ہیں کہ بندہ یوں کہے مجھ میں بالکل ہمت نہیں، میرے لیے آسانیاں کر، میں نہیں کر سکتا، مجھ میں ہمت نہیں۔ ہمارے حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، قطب العالم کہلاتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن جب کوئی بیمار ہوتے نا تھوڑے سے تو بہت چیختے تھے، ہائے ہائے میں مر گیا۔ تو ایک بے تکلف مرید نے پوچھ لیا حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، ذرا صبر بھی کر لیں تھوڑا سا، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے بخار آتا ہے، تکلیف آتی ہے، آپ ایسے چیختے ہیں تو مریدین کیا کہیں گے، یار ہمارا پیر بڑا بے صبرا ہے۔ تو فرمانے لگے لوگوں کو سنانے کے لیے تھوڑی چیختا ہوں، اللہ کو سنانے کے لیے چیختا ہوں، اور تھوڑی تکلیف پہ زیادہ چیختا ہوں، کہیں تھوڑی تکلیف پہ زیادہ صبر کا مظاہرہ کروں اور برداشت کا مظاہرہ کروں اور اللہ کہے کہ اس میں تو اور طاقت ہے، اللہ اس سے بڑی تکلیف بھیج دے۔ تکلیف تو آتی ہی اس لیے ہے کہ بندہ لعلہم یرجعون، بندہ زاری کرے، رجوع کرے، لعلہم یتضرعون، بندہ گڑ گڑائے۔ تو میں شروع میں ہی گڑ گڑا دیتا ہوں تاکہ اگلی تکلیف نہ بھیجے مجھے اللہ، میں کو غیر شرعی کام تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ چاہتے ہیں گڑ گڑاؤں تو گڑ گڑا تو رہا ہوں نا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ الدعاء مستجاب بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد اقامت سے پہلے یہ جو درمیانی وقفہ ہے، ہمارے ہاں 20 منٹ ہوتا ہے تقریباً، 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے نماز سے، یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے یہاں ہر دعا قبول ہے، چاہے آپ بازار میں ہی مانگیں، چاہے آپ گھر میں ہی مانگیں، مسجد میں آ کے مانگیں، راستے میں مانگیں، وضو سے مانگیں، بے وضو مانگیں، اذان اقامت کے بیچ میں ہر دعا قبول ہے۔ صحابہ نے پوچھے رسول اللہ پھر ہم کیا مانگیں؟ قربان صحابہ پہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ ساری امت کے لیے آسانیاں ہو گئی۔ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ سے صلی اللہ العفو والعافیہ، تم اللہ پاک سے یعنی اللہ پاک سے معافی اور اللہ پاک سے عافیت کی دعائیں کیا۔ عافیت، بغیر آزمائشوں کے چلا، امتحان نہ بھیج، تکلیفیں نہ دے، سکون سے چلا، عافیت سے چلا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے
کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو شب قدر میں اللہ پاک سے عافیت مانگنا۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت شریف آتی کہ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لاتے، آپ حج کے لیے تشریف لائے، اور ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا کہ رکن یمانی اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ رکن یمانی کہتے ہیں حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کا جو کونا ہے جو یمن کی سمت میں ہے، جس پہ پتھر لگا ہوا نہیں ہے لیکن اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، لوگ اس کو چومتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یوں کرتے تھے کہ جب آپ وہاں سے گزرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب دایاں ہاتھ تو پھیرنا مشکل ہوتا ہے چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی محبت میں چوم بھی لے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے اس پہ ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہر وقت رکن یمانی پر 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے، جو وہاں سے گزرتے ہوئے جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جس کی دعا پہ آمین کہیں، بتائیے وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی اس موقع پر جو دعا کرتے تھے وہ یہ تھی اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور لوگوں کے دکھ درد سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت اتنی اہم ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی ذات سے بھی بہت عافیت مانگتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دعا کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صبح نہیں چھوڑی، کبھی بھی شام کو نہیں چھوڑی، ہر صبح کو یہ دعا مانگتے، ہر شام کو یہ دعا مانگتے۔ وہ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، ہر بچی کو یاد ہونی چاہیے۔ صبح بھی مانگیں، شام بھی مانگیں۔ جو صبح کو مانگ لے شام تک ہر مصیبت سے، آزمائش سے، تکلیف سے محفوظ، جو شام کو مانگے صبح تک ہر تکلیف سے محفوظ، ہر آزمائش سے۔ ایسے بہت سے مشاہدے ہیں جن لوگوں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی ان کے ہاتھ سے ہوئے، باقی سب ٹوٹ پھوٹ گئے، ان کو خراش تک بھی نہیں آیا۔ بہت واقعات ہیں ایسے، اس لیے کہ یہ دعا پڑھی ہوئی تھی۔ حادثہ ہوا، گاڑی چکنا چور ہو گئی، ساتھیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ان کو خراش بھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہ دعا پڑھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام ہر صبح کو پڑھتے، ہر شام کو اس دعا کو مانگتے، اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے نا، جلسہ، اس میں ہمارے نبی مستقل یہ دعا مانگتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اے اللہ معاف کر، رحم کر، عافیت دے۔ تو ان 2 چیزوں کو، استقامت، عافیت، یہ کبھی نہ سمجھیں میں ایسے ہی رہوں گا، ایسے نہیں رہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو آپ مجلس میں آئیں یوں نہ سمجھیں اب میری ترتیب بن گئی، اب میں جاتا رہوں گا، کبھی نہ سوچیں، ورنہ اگلی دفعہ آنا ہی نہیں نصیب ہو سکے گا۔ کبھی یہ نہ سوچیں اب میری تہجد کی ترتیب بن گئی، اللہ کا شکر ہے اچھی روٹین بن، کبھی نہ سوچیں کسی وقت بھی اللہ چھین سکتا ہے۔ کبھی نہ سوچیں الحمدللہ ابھی تو فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے، کافی دنوں سے روٹین بن گئی ہے، ابھی یہ ایسے ہی رہے گی، ایسے ہی نہیں رہے گی، کسی وقت بھی اللہ چھین لے گا۔ ہمارے مولانا طارق امیر صاحب کے خلاف ایک عالم نے کتاب لکھی، آج سے کوئی 15 سال پہلے، 15 سال نہیں 17 سال 18 سال پہلے کی بات ہے، اتنی موٹی کتاب لکھی ان کے خلاف، ان کے بیان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکال کے جب آدمی بولتا ہے، جب آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے تو ایسا کوئی امام بخاری ہے نہیں، اور ایسا کوئی نبی اور معصوم ہے نہیں کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے، نکل جاتا ہے آدمی سے جملہ،
ہمیشہ ہوتا ہے. تو ایسی سی باتیں اکٹھی کر کے اتنی موٹی کتاب بنا دی، کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اتنی موٹی کتاب لکھی. وہ کتاب مجھے کہیں نظر آ گئی، جس کے پاس تھی میں نے کہا یار یہ کتاب دے دو. اللہ اسے خوش رکھے، اس نے مجھے کتاب دے دی. مولانا تشریف لائے تو میں وہ کتاب مولانا کے پاس لے گیا. میں نے کہا جی یہ کتاب آپ کے لیے. مولانا دیکھ کے فرمانے لگے جی مجھے بدنام کرنے کی سازش تھی. میں نے کہا لیکن آپ کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اللہ کا شکر ہے. یہ بات ہے 18 سال پہلے کی. تو فوراً چہرہ متاثر ہو گیا، فوراً چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمانے لگے نہیں، جب تک آخری سانس بھی باقی ہے ہم اللہ سے بے فکر نہیں. اللہ کسی وقت بھی حالات کو بدل سکتا. جب تک اللہ محفوظ رکھے گا حفاظت ہوگی. جس دن اللہ نے حفاظت کو اٹھا لیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. مجھے بڑا سبق ملا مجھے اس بات سے. یا دیکھو میرے شیخ العرب والعجم قطب الارشاد حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ، اتنے بڑے اللہ والے تھے کچھ نہ پوچھو، کے بادشاہ تھے. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو ان سے کہتے، یہ مراقبہ کرتے، اللہ پاک کے نبی سے اللہ ان کی ملاقات کراتے اور حضور سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ شیخ الحدیث صاحب پوچھ رہے ہیں، میرے شیخ پوچھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے. اتنے بڑے اللہ والے تھے. بلوچستان گئے خانقاہی سفر پہ، اصلاحی سفر پہ بلوچستان گئے تو پہلے سفر میں 20,000 علماء ان سے بیعت ہوئے. عوام کی تو کوئی حد ہی نہیں. کتنے علماء بیعت ہوئے ان سے؟ کتنے علماء بیعت ہوئے؟ ایک سفر میں 20,000 علماء ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. جب واپس آئے تو پورے ملک میں چرچا تھا، میڈیا نے اس کو کوریج دی، ٹی ویوں پہ خبریں چلیں تو مجھے بھی پتہ چل گیا. تو میں نے اپنے حضرت سے جا کے کہا جب بلوچستان جو واپس تشریف لائے، میں نے کہا ماشاءاللہ سنائیں کہ بلوچستان کا سفر بہت اچھا رہا، بڑا مجمع بیعت ہوا، بڑا مجمع سلسلے میں داخل ہوا. تو ایک دم چہرہ مرجھا گیا اور فرمانے لگے مولانا دعا کرو قبول بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے. اطمینان نہیں کہ ہاں اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک. اے اللہ ہمیں اپنی تدبیر سے بے فکر نہ کرنا، تو کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. مجھے یہ ٹینشن لگائے رکھنا کہ کسی وقت بھی اللہ کچھ. بے نیاز ہے نا، بادشاہ کان سے پکڑ کے نکال دے، اس کے ملک پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تہتک عنا سترک. اے اللہ مجھے اپنی تدبیر سے بے فکر نہ کرنا. اے اللہ میرے دل سے کبھی اپنی یاد کو بھلا نہ دینا، میں تجھے ہمیشہ یاد رکھوں. ولا تہتک عنا سترک، اور اے اللہ میرے پردے نہ اٹھانا، مجھے خوار نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا. ولا تجعلنا من الغافلین، اور مجھے کبھی بھی غافلوں میں نہ بنانا. میں ہر وقت تیری یاد میں رہوں، تیرے خیال میں رہوں، تیرے دھیان میں رہوں. حبیب لیس یعدلہ حبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب. حبیب غاب عن عینی وجسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب. میرا جو محبوب ہے نا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. بے شک وہ میری نظروں سے دور ہے، میرے جسم سے دور ہے، میرے دل سے غائب نہیں ہے. ولا تجعلنا من الغافلین، یا اللہ ہمیں غافلوں میں سے نہ بنانا. تو بھائی ان دونوں دعاؤں کی کثرت کریں گے. کیا مانگیں گے اللہ سے؟ اور بہت مانگے، بہت مانگے، بہت مانگے، مرتے دم تک مانگتے ہی رہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، سکرات چل رہی ہے، سکرات چل رہی ہے. بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے. جب ہوش آتا تو کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، نہیں نہیں ابھی نہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش میں آئے، اور کئی دفعہ ایسے ہوا تو بیٹے نے پوچھا، ابو، بیٹے کا نام عبداللہ، ابو آپ بار بار جب ہوش میں آتے تو کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
تو کہنے لگے بیٹا شیطان آیا ہوا ہے کم وقت، وہ مجھے کہہ رہا ہے احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ابھی نہیں، جب تک ایک سانس بھی باقی ہے میں تجھ سے بے فکر نہیں ہوں، تو کسی وقت بھی میرا ایمان چھین سکتا ہے۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ایمان کے ساتھ روح جسم سے جدا ہو جائے اب بے فکر ہو جائے، اس سے پہلے نہیں۔ استقامت عافیت، ڈریں اللہ سے، ڈرتے رہیں اللہ سے، روتے رہیں اللہ کے سامنے، مانگتے رہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرے، استقامت دے، عافیت دے، آزمائشوں سے بچائے، ہمارے کسی ساتھی کو اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہمارے کسی ساتھی کو اللہ آگے پیچھے نہ کرے، اللہ سب کو قبول کرے۔ اپنے لیے بھی مانگے، اپنے ہر ساتھی کے لیے مانگے، اپنے ہر تعلق والے کے لیے مانگے۔